2021 کے اختتام اور 2022 کے اوائل سے یہ نیا ڈرامہ شروع ہوا. آئی ایم ایف کا لون مل جائے گا تو پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا لون. اچھا, اور وہ لوگ منظر عام پہ آ گئے جو ہمیشہ عجیب و غریب قسم کے نعرے لگایا کرتے تھے, خود مختاری کے, خود پسندی کے. معاشی ترقی کی شرح 0.29, ٹارگٹ تھا ان کا 5%. اس پہ ماتم کرو. وہ چھوڑ گئے, وہ آ گئے, وہ چلے گئے, یہ رہے یا نہ رہے. مجھے تو آپ یقین کرو, مجھے کسی چیز سے اب نا دلچسپی نہیں رہ گئی سوائے اس بات کے آئی ایم کنسرنڈ, میں متوجہ ہوں گا اس بات پہ کہ کوئی عوام کو کہیں ریلیف ملتا دکھائی دے رہا ہے. نواز شریف نے کبھی بھی اپنے ووٹر سپورٹرز کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ جب برا وقت آئے گا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ نواز شریف چپل چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. جنرل مشرف کے دور اقتدار میں اسٹامپ پیپر سائن کر کے بھاگے 5 سال کی مدت کے لیے, 10 سال کی مدت کے لیے, اور پھر 5 سال کے بعد سعودی آقاؤں کی خوشامد کر کے, ان کی مالش کر کے, اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف کو زور زبردستی سے انہوں نے کنونس کیا اور پھر ملک میں آئے. نمسکار دوستو, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں آپ لوگ سوستھ ہوں گے. ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے. اسی طرح ہمارے ویڈیو کو لائک کریے, سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے, اور ہو سکے تو اتنا شیئر کریے. تو زیادہ سمے نہ لیتے ہوئے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس بگن. لوگ تھے جو شور مچاتے تھے کہ صاحب ہم جو ہیں وہ اب خود انحصاری کی طرف جائیں گے, اور یہ وہ انہوں نے اچانک پتہ نہیں ان کو کیا ہوا, ان کو کون سی دوائی کھلائی گئی, کون سا ٹیکا لگایا گیا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کی خاطر پاگل ہو گئے, پیٹ پہ لیٹ گئے, چیخنا پکارنا شروع کر دیا. میرے خیال کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان میں کبھی اتنا شور نہیں ہوا جتنا اس آئی ایم ایف پروگرام کے حصول کے لیے ہوا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, بچپن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر کی جدوجہد چلائی جا رہی ہے. کشمیر کی جدوجہد پہ کبھی اتنا ڈسکو ڈانس ڈرامہ نہیں ہوا جتنا اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے پیچھے ڈسکو ڈرامہ ہوا ہے اسی ملک پاکستان میں. اگر اتنی محنت کشمیر کی آزادی پہ کر لی جاتی تو شاید آج کشمیر اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت وہاں پہ پلیبیسائٹ ہو چکا ہوتا. اتنی محنت جتنی آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے کی گئی. میں آپ کو صحیح آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو کشمیر کے معاملے میں تو ہم نے کوئی محنت کی ہی نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینک. خالی منہ زبانی یہ وہ فلاں, کچھ ہوا نہیں, زیرو. تو اگر وہاں پہ اتنی محنت کر لیتے تو بڑا فائدہ ہو جاتا. اچھا, یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رزلٹ نیل بٹا سناٹا. اچھا, یہ بتا نہیں رہے حقیقت بات کیا ہے. کوئی بات تو ہوگی نا یار. آئی ایم ایف ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, اس کے کوئی قواعد و ضوابط ہیں, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, اس کا ایک نظام ہے. آپ کے علاوہ اور کوئی ملک کیوں نہیں شور مچا رہا, یہ والی باتیں نہیں کر رہا جو آپ کر رہے ہیں. ہر چیز میں آپ کو سازش دکھتی ہے. نہیں, میں غلط بول رہا ہوں. نہیں, دیکھیں, غور سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ساری آپ کو بچپن سے میں یہ بڑی کلیئر بات, بچپن سے میں یہ بکواس سن رہا ہوں کہ پاکستان کا نقشہ بچھا کر ہر بین الاقوامی طاقت جو ہے اس پہ ڈبو کھیلتی ہے, اس پہ شٹاپو کھیلتی ہے, بلکہ بستر بھی اپنا جو ہے پاکستان کے نقشے کی شکل میں بنایا ہوا ہے. صبح شام وہ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہ راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی اور نہرو اینڈ کمپنی اور موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو, ان کی پارٹی شکست کھائی مودی سے, یہ وہ اب دوبارہ مودی پسپائی پہ ہے, اور وہ لوگ دے آر ایمرجنگ. یہ تو چلتا رہتا ہے. کون سی پارٹی ہے جو ختم ہو گئی ہے یہاں؟ کوئی نیا نام فلانا. ضیاء الحق نے وہ چھین لیا, ان سے سمبل تلوار تھا. ذوالفقار علی بھٹو, ذوالفقار آپ کو بھی پتا ہے تلوار ہے حضرت علی کی, تو وہ چھچوری حرکت تھی. وہ سمبل چھین لیا اور جی تیر, آج بھی زندہ ہیں وہ. سیاسی پارٹیز اس طرح ختم نہیں ہوتی. اسی طرح پی ڈی ایم بھی ٹوٹی بجی لولی لنگڑی گھسٹتی رہے گی, چلتی رہے گی. تو nothing more than that. جی آگے چلتے ہیں صاحب. برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان اور ان کی اہلیہ نے ذاتی حیثیت میں فائدہ اٹھایا ہے. یار دیکھو بات سنو, یہ 9 مئی سے لے کے اب تک مسلسل ندامت, خجالت, ذلت آمیز خبریں مل رہی ہیں, پریشان کن خبریں مل رہی ہیں. جو بھی کوئی تھوڑا بہت سینسٹیو نارمل ایوریج پڑھا لکھا پاکستانی ہوگا وہ پریشان ہوگا ہی نہیں ہے. میں جانتا ہوں اس بات کو.
टोटल एक्सपोजर मैं वॉक पे जाता हूं तो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, एवरीबडी इज कंसर्न, और तो और खवातीन भी। अच्छा, अब मेरा मसला कुछ और है। सियासतदान से सियासी गलती हो जाए भयानक तरीन, वो माफी, काबिल माफी है, उसका अदाला हो सकता है। याद रखना, मुझे इस बात का दुख मैंने आज पढ़ा है, ये फ्रंट पेज पे थी ये खबर। पहली बात तो ये है कि ये बाहर से आई है। मेरा आर्गुमेंट ये रहा है कि अगर रेमंड बेकर जैसे लोग, जिसने एक्ली झील किताबें, अब ये वो जिन्होंने पता नहीं क्या था, पायरेट्स ऑफ फलां, ये वो इनको कहा, तो मेरी दलील ये होती थी कि भाई पाकिस्तानी अगर इल्जाम लगाए शरीफों पे या किसी और पे तो उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है, इख्तलाफ हो सकता है, कोई तनाजा हो सकता है। बाहर बैठा बंदा को क्यों बात करेगा जी, पहली बात। दूसरी, ये गालिबन ये वही है जो अब्दुल कादिर ट्रस्ट तक जाता है मामला। मेरे लिए इसलिए पेनफुल है कि पाकिस्तान की तारीख जितनी माड़ी मोटी मैंने पढ़ी है, कायदे आजम उनका तो खैर इन लोगों के साथ नाम भी नहीं लेना चाहिए, उसके बाद लियाकत अली खान, एंड टू माउथ, नवाब, तगड़े लोग, ज़ेड भुट्टो को कातिल बना दिया आपने। बाद इमरान खान के दौरे इख्तिदार में बाजवा और फैज ने मिली भगत से इसको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है वो इसलिए मुल्क से बाहर भेजा ताकि उनका सियासी परवरदा, उनकी सियासी औलाद इमरान खान सुकून के साथ हुकूमत करे। ये अलग बात कि अल्लाह ताला ने उस बेचारे के नसीब में सुकून लिखा ही नहीं था। और आप देखें, क्लच प्लेटें सही कराने के बहाने ये जो बंदा भागा तो अब तक वापस नहीं आया, अब तक वापस नहीं आया। इसके भाई साहब को वजीर आजम बने भी अब तकरीबन साल होने को आया है, लेकिन अभी तक उस बेचारे की क्लच प्लेटें ठीक नहीं हुई हैं। कभी पार्क में खेल रहा होता है, कभी पिज्जा खा रहा होता है, कभी कॉफी पी रहा होता है, कभी शॉपिंग कर रहा होता है। मतलब और मरियम नवाज कह रही है कि लीडर खड़ा होता है। खातून, अब्बा जान तो लेटे भी नहीं होते, अब्बा जान तो चप्पल छोड़ के भागे हुए होते हैं। मतलब पहले अगर घर की तरफ नजर करती हैं तो फिर आप ये बयान ना देती। अब आते हैं $60 की तरफ। $60 क्या कहते हैं भैया? $60 साहब ने तंज मज़ाक का मुजाहरा फरमाते हुए उन्होंने कहा है कि मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देख लो भैया, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये $60 ही है ना, ठीक है, $60। अब देखते हैं, कहते हैं मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है।